بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کی بوندیں ٹین کی چھت پر ایک تواتر سے برس رہی تھی اور ایک عجیب سا خوفناک شور پیدا کر رہی تھی۔ ایک طرف تیز ہوا کا شور اور دوسری طرف تیزی سے برستی ہوئی بارش جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابا کی کھانسی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ سردی کی شروعات تھی۔ ہر سردی میں ابا کی طبیعت اسی طرح سے خراب ہو جاتی۔ نور کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوتا، لیکن وہ بے بس تھی۔ نور نے لحاف سے سر نکال کر باہر جھانکا۔ اسے زوروں کی بھوک لگی تھی، لیکن بارش کی وجہ سے صحن کے کونے میں بنا مٹی کا چولہا گیلا ہو چکا تھا۔ ایسے میں کھانے کے لیے کچھ بنانا تو بہت مشکل تھا۔ ویسے بھی ابا کی طبیعت خراب دیکھ کر اس کا کچھ کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ بارش رکتی تو وہ محلے کے ڈاکٹر سے جا کر ابا کی دوائی ہی لے کر آتی۔ ابا کو اس نے بارش سے پہلے ہی چائے بنا کر دوپہر کی روٹی کے ساتھ دے دی تھی۔ ابا 2-4 نوالے کھا کر لیٹ گئے، لیکن کھانسی نے ابا کو سونے نہیں دیا۔ ابا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے پلنگ پر بیٹھ کر بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے دل میں بے شمار خیال آ رہے تھے کہ اگر بارش نہ رکی تو وہ کیا کرے گی، ابا کی دوا کیسے لے کر آئے گی۔ وہ بار بار صحن کی طرف دیکھتی، لیکن بارش کی رفتار کم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ صحن میں جمع ہوتا پانی اور ابا کی خراب طبیعت نے اس کے دل کو ایک عجیب سی پریشانی میں جکڑ رکھا تھا۔ اس کے کان ابا کی مسلسل کھانسی کی آواز پر لگے ہوئے تھے، جو کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابا پلنگ پر لیٹے تھے اور ان کا چہرہ کمزوری سے نڈھال تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن طبیعت کی خرابی انہیں چین سے سونے نہیں دے رہی تھی۔ نور نے آہستہ سے اٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ابا، اب فکر نہ کریں، بارش کم ہو رہی ہے۔ میں اشکور بھائی کی ڈسپنسری سے آپ کی دوا لے کر آتی ہوں، آپ کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ ابا نے کمزوری سے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، تجھے اس وقت کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو فکر مت کر، میں کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ابا نے نقاہت زدہ آواز میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک بے بسی تھی۔ ابا، یہ پاس میں ہی تو ڈسپنسری ہے، ابھی کچھ زیادہ وقت بھی نہیں ہوا، 8 ہی تو بجے ہیں، میں 10 منٹ میں دوا لے کر واپس آ جاؤں گی، اس نے کہا تو ابا فکر مندی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھال کر گھر سے باہر نکل آئی۔ کیچڑ اور پانی سے بچتے بچاتے وہ گلی میں چلنے لگی۔ گلی میں اس وقت کوئی نہیں تھا، سب محلے والوں کے گھر کے دروازے بھی بند تھے۔ بارش قدرے کم ہو چکی تھی، لیکن ہلکی پھوار ابھی بھی جاری تھی۔ شکور کی ڈسپنسری اس کے گھر سے 2-3 گلیاں آگے تھی۔ گلی کی نکڑ سے گزرتے ہوئے اسے خالی مکان سے بہت ڈر لگا تھا۔ یہ مکان سالوں سے بند پڑا تھا اور اب تو اس کی حالت کافی مخدوش ہو چکی تھی۔ محلے والوں نے اس مکان کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور کر رکھی تھی۔ نہ جانے وہ سب سچ تھا یا جھوٹ، لیکن نوری کو ہمیشہ سے یہاں سے گزرتے ڈر لگتا۔ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے تیزی سے چلتی اس بوسیدہ مکان کے سامنے سے گزر گئی۔ تیز چلنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول گئی۔ شکور کی ڈسپنسری بھی بند پڑی تھی۔ اس برستی بارش میں دوا لینے کس نے آنا تھا؟ اس نے شکور کے گھر کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ شکور بھائی کے ہسپتال میں نوکری تھی، اسے دوائیوں کے بارے میں کافی معلومات تھی، مرہم پٹی بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی کلینک بنا رکھا تھا، سارا محلہ اسی سے دوائی لیتا۔ زیادہ مسئلہ ہوتا تو وہ مریض کو ہسپتال جانے کا کہتا۔ شکور نے ابا کو بھی ہسپتال جا کر ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا، لیکن ابا نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ارے، کھانسی زکام کے لیے ہسپتال کون جاتا ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نوری جانتی تھی کہ ابا اپنے علاج کے لیے اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، یہی وجہ تھی کہ وہ ہر بار ہسپتال جانے سے انکار کر دیتا۔ کچھ منٹ بعد شکور کے گھر کا دروازہ کھل گیا تھا۔ ارے نوری، تو اتنی بارش میں، سب خیریت تو ہے؟ شکور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہاں شکور بھائی، وہ ابا کو شدید کھانسی ہو رہی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، بخار بھی ہے، وہ پریشان لہجے میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کھانسی کا سرپ دے دیتا ہوں، اور ایک یہ گولی ساتھ کھلا دینا، سکون مل جائے گا چچا کو۔ شکور بھائی نے بیٹھک کھول کر کھانسی کا سرپ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ دوائی کے پیسے دے کر نکل آئی۔ بارش ایک بار پھر سے تیز ہو گئی تھی۔ سردی سے اس کے دانت بجنے لگے،
گو کہ ابھی سردی کی شدت زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی رات کے وقت کافی ٹھنڈ ہو جایا کرتی۔ بارش پھر سے تیز ہو گئی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، گلی میں کافی اندھیرا تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ اسی حویلی کے صحن میں لگے درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس وقت بارش سے بچنے کا یہی واحد راستہ تھا۔ درخت کافی گھنا تھا، وہ کافی حد تک بارش میں بھیگنے سے بچ گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، کسی زمانے میں یہ گھر کافی خوبصورت ہوگا، لیکن اب کھنڈر بن چکا تھا۔ گھر کی بیرونی دیوار جگہ جگہ سے گر چکی تھی۔ دیوار کے قریبی صحن میں یہ درخت لگا ہوا تھا جس کے نیچے وہ کھڑی تھی۔ صحن کے دوسری طرف برآمدہ اور کمرے بنے ہوئے تھے۔ گھر کی اندرونی حالت بھی باہری حالت سے مختلف نہیں تھی۔ سامنے بنے ہوئے کمرے بھی خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ تبھی ایک دم بجلی زور سے چمکی، اور بجلی کی چمک میں نوری کو کمرے کے دروازے کے قریب کسی آدمی کا سایہ دکھائی دیا۔ وہ کانپ گئی تھی۔ سایہ کسی لمبے چوڑے مرد کا تھا جس کی آنکھیں بے حد چمکدار تھی۔ نور نے بے ساختہ وہاں سے دوڑ لگا دی۔ گرتی پڑتی بھاگتی وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی اور کنڈی لگا لی۔ اس سردی کے موسم میں بھی اسے پسینہ آ گیا تھا۔ ابا کو کھانسی کی دوا دے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گیلے کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنے بستر میں گھس گئی اور لیٹ کر سوچنے لگی کہ وہ سایہ کس کا تھا؟ کیا یہ صرف اس کا وہم تھا یا سچ میں وہاں کوئی کھڑا تھا؟ اگر وہاں کوئی کھڑا تھا تو وہ کون تھا؟ کیا وہ کوئی چور تھا یا کوئی مسافر جو اس کی طرح بارش سے بچنے کے لیے وہاں کھڑا ہوا؟ لیکن وہ آنکھیں کتنی خوفناک اور چمکدار تھی، جیسے اندھیرے میں بلی کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ اس ہیولے کی آنکھیں بھی ایسے ہی چمک رہی تھی۔ باہر ابھی بھی بارش وقفے وقفے سے جاری تھی۔ ابا کھانسی کی آواز ان کی معدوم پڑ گئی تھی۔ شاید ابا سو گیا تھا۔ اسے سکون محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی سلائی مشین پر آ بیٹھی اور کپڑے سلائی کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی ماں نے اسے یہ ہنر سکھایا تھا جو آج اس کے کام آ رہا تھا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس سے سلائی کا کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف بجلی نے الگ تنگ کر رکھا تھا، جو کبھی آتی اور کبھی چلی جاتی۔ تنگ آ کر وہ اپنے پلنگ پر لیٹ گئی اور ماضی کے بارے میں سوچنے لگی۔ نور کی زندگی محنت، مشقت اور غربت کی داستان تھی۔ وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی جہاں آسائشات کا تصور بھی مشکل تھا۔ اس کا باپ دین محمد ایک بڑھائی تھا جو لکڑی کا سامان تیار کرتا اور پرانی ٹوٹی ہوئی چیزوں کی مرمت کر کے کچھ رقم کماتا۔ اس کے باپ کی آمدنی محدود تھی اور ان کا گزارا بمشکل ہوتا۔ نور کا باپ دن رات محنت کرتا، لیکن ان کے گھر کے حالات کبھی نہیں بدلے تھے۔ نور سے بڑی ایک بہن تھی جس کا نام کوثر تھا۔ کوثر نور سے 4-5 سال بڑی تھی۔ نور کی پیدائش کے وقت نور کی ماں کو امید تھی کہ شاید اس بار اس کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ رضیہ دائی نے بھی اس کی ماں کو بیٹے کی نوید سنائی تھی، جس پر ماں کے دل میں خوشیوں کے دیے جل اٹھے۔ لیکن جب نور پیدا ہوئی تو اس کی ماں کو کافی مایوسی ہوئی تھی، لیکن نور کا باپ بہت خوش تھا۔ نور بہت گوری چٹی اور خوبصورت تھی، اسی لیے اس کے باپ نے اپنی بیٹی کا نام نور بانو رکھا تھا، جو بعد میں بگڑ کر نوری ہو گیا۔ نور کا بچپن سادگی اور غربت میں گزرا۔ کم عمری سے ہی اس نے اپنے باپ اور ماں کو دن رات محنت کرتے دیکھا۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے اپنی بہن کوثر کے ساتھ محلے کے سرکاری اسکول میں جانا شروع کر دیا۔ کوثر نے تو 1-2 جماعتیں پڑھ کر اسکول جانا ہی چھوڑ دیا۔ اسے پڑھائی لکھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن نور کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھی تھی، لہٰذا اس نے 5 جماعتیں اچھے نمبروں سے پاس کر لی تھی۔ اسی دوران ابا کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ ابا کو بخار ہو جاتا اور کئی دن تک ابا کام پر نہیں جا پاتا۔ گھر کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شوق کے باوجود نور نے 5ویں جماعت کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی اتنی مالی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس کو آگے تعلیم دلا پائے، لہٰذا اس نے خود ہی آگے داخلہ لینے سے انکار کر دیا اور ماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ بچپن سے ہی اسے اپنے باپ کی غربت اور بیماری کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے کبھی اپنے والدین کو فضول فرمائشیں کر کے پریشان نہیں کیا۔ اس کی ماں سلائی کی ماہر تھی۔ وہ محلے کے کپڑے سلائی کرتی۔
ابا کام پر نہیں جاتا تو سلائی کے پیسوں سے گھر کا گزارا چل جاتا۔ اماں سلائی میں مصروف ہوتی، لہٰذا گھر کے کام کاج کی ذمہ داری نوری پر آ گئی۔ گھر کے کام کے بعد بھی نوری کے پاس کافی وقت بچ جاتا، لہٰذا وہ ماں کے ساتھ سلائی میں بھی مدد کروانے لگی۔ رفتہ رفتہ وہ سلائی میں ماہر ہو گئی۔ اس کی بہن کوثر کے ناز و انداز نور سے بہت مختلف تھے۔ وہ ماں کی لاڈلی اور خوبصورت بھی تھی۔ وہ خود کو کسی ہیروئن سے کم نہیں سمجھتی تھی، بن ٹھن کر رہنے کی شوقین تھی۔ اگرچہ گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو سکتی، لیکن پھر بھی ماں کوثر کی ہر فرمائش پوری کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتی۔ نور کئی بار حیران ہوتی کہ اس کی ماں جو اپنے لیے کبھی ایک دوپٹہ بھی نہیں خریدتی، کوثر کو اس کی پسند کا سوٹ دلانے کے لیے راتوں کو بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی۔ کوثر کو گھر کے کاموں میں بھی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ جہاں نور صبح سے شام تک گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف رہتی، وہیں کوثر اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے پسندیدہ گانے سنتی یا آئینے کے سامنے اپنے آپ کو سنوارتی رہتی۔ لیکن نور نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوثر نازک مزاج کی مالک ہے، کیونکہ اسے بچپن سے ہی ماں کی زیادہ توجہ ملی تھی۔ وہ گھر کی پہلی اولاد اور ماں کی لاڈلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ کاہل تھی، لیکن برے دل کی مالک نہیں تھی۔ وہ نور کا بھی خیال کرتی اور اکثر اس کے لیے بازار سے کچھ نہ کچھ خرید کر لے آتی۔ تم تو کچھ بولتی ہی نہیں ہو، اسی لیے اپنی پسند کا سوٹ لے آئی ہوں، اچھا ہے نا؟ وہ شاپر اس کے ہاتھ میں پکڑاتی تو نور خوش ہو جاتی۔ نور کے باپ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پھیپھڑوں کی خرابی کا بتایا اور مکمل علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا، لیکن اس غربت میں تو کھانے کے ہی لالے پڑتے تھے، مستقل علاج کہاں سے ہوتا؟ نور کے باپ نے ہسپتال جانے سے صاف منع کر دیا۔ طبیعت خراب ہوتی تو وہ شکور کی ڈسپنسری سے دوا لے آتا، وقتی طور پر تو آرام آ جاتا، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ نور کے باپ کی صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ وہ جو کبھی صبح سے شام تک بڑھائی کے کام کر کے تھکے بغیر گھر لوٹتا تھا، اب زیادہ تر اپنے بستر پر پڑا رہتا اور مسلسل کھانستا۔ محنت کی شدت اور بیماری نے اس کے جسم کو بے حد کمزور کر دیا۔ ہاتھوں کی وہ مضبوطی جو لکڑی کو تراشنے اور جوڑنے میں استعمال ہوتی تھی، اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کے پھیپھڑے کافی حد تک خراب ہو چکے تھے اور کھانسی نے اس کی راتوں کی نیند چھین لی تھی۔ نور کے ابا اپنی دونوں بیٹیوں کے بارے میں فکر مند رہتے۔ اپنی بیماری اور کمزور حالات کے باعث وہ چاہتے تھے کہ دونوں بچیوں کی شادی جلدی کر دیں۔ نور تو ابھی کافی چھوٹی تھی۔ کوثر کے لیے خاندان سے ایک دو رشتے موجود تھے۔ وہ شکل و صورت کی اچھی تھی اور اس کی اداؤں میں ایک خاص کشش تھی جو لوگوں کو متاثر کرتی۔ خاندان والوں کو بھی کوثر پسند تھی اور محلے میں اس کی خوبصورتی اور صاف ستھری طبیعت کی تعریفیں ہوتی۔ ابا نے خاندان سے ایک مناسب رشتہ پسند کر کے کوثر کی شادی کر دی۔ لڑکا سرکاری محکمے میں کلرک کی نوکری کر رہا تھا۔ لڑکے والوں کے حالات کافی بہتر تھے۔ قسمت تھی کہ ان غریبوں کے گھر ایسا رشتہ آ گیا۔ لڑکے والوں کی شان کے مطابق شادی کے انتظامات اور کوثر کے جہیز کے لیے دین محمد کو رفیق سے قرض لینا پڑا۔ رفیق ان کے محلے میں ہی رہتا تھا اور کافی امیر تھا۔ وہ سود پر لوگوں کو قرض فراہم کیا کرتا تھا۔ دین محمد کو بھی قرض مل گیا تھا۔ یوں وہ ہنسی خوشی کوثر گھر سے رخصت ہو گئی۔ کوثر کے جانے کے بعد گھر کی رونق جیسے ختم ہو گئی۔ اماں بھی چپ چاپ اداسی سے اپنے کام میں مصروف رہتی اور ابا کی طبیعت بھی اب زیادہ خراب رہنے لگی۔ اس دوران اماں کو موسمی بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نور گھبرا کر رہ گئی۔ گھر کے کام کے ساتھ کپڑے سلائی کرنے کی ذمہ داری بھی نور پر آ پڑی تھی۔ اماں ٹھیک ہو جائیں گی تو اس کی کام میں کچھ مدد کروا دیا کریں گی، اس نے سوچا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ نور کو بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ بیمار تو ابا تھے، اس کی ماں تو بالکل ٹھیک اور بھلی چنگی تھی، بس ذرا سا بخار ہی آیا اور وہ چل بسی۔ کوثر کو گھر سے رخصت کر کے وہ خود بھی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ نور ابا کے ساتھ گھر میں تنہا رہ گئی۔ اکیلا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ اماں کے جانے کے بعد ابا تو بالکل چارپائی سے لگ کر رہ گیا تھا۔ اماں کی جگہ اب وہ محلے والوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی تھی۔ سلائی کی اجرت سے گھر کا گزارا جیسے تیسے چل رہا تھا، لیکن قرض جوں کا توں کھڑا تھا۔ کچھ عرصے تک کوثر باقاعدگی سے چکر لگاتی رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس نے آنا بھی کم کر دیا۔ بچے کی پیدائش اور گھریلو ذمہ داریوں میں وہ بے حد مصروف ہو چکی تھی۔ اسے تو اپنا ہوش بھی نہیں رہا۔
نور تنے تنہا محنت مشقت کر کے زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ خدا نہ کرے اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا۔ اس کے ابا کسی مناسب رشتے کی تلاش میں تھے، لیکن جو لوگ بھی رشتہ لے کر آتے ان کی غربت اور باپ کی بیماری دیکھ کر واپس لوٹ جاتے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ شادی کے بعد نور کے باپ کی بیماری کا بوجھ بھی انہیں اٹھانا پڑے گا۔ یہی سب سوچتے نہ جانے کب وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اچانک کسی نے زور سے اس کا لحاف کھینچا۔ وہ یکدم چونک کر اٹھی۔ پہلا خیال اس کے دماغ میں ابا کا آیا، لیکن ابا تو اندر والے کمرے میں لیٹا تھا۔ نور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ باہر سے آتی ہلکی روشنی میں اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ کمرے میں عجیب سی دلکش خوشبو پھیلی تھی۔ وہ چند لمحوں تک بے حس و حرکت بیٹھی رہی، اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ اچانک اسے ایک کھٹکا سنائی دیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بڑی ہمت کر کے وہ دھیرے سے اپنے بستر سے اتر کر لائٹ جلانے کے لیے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے لائٹ جلائی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں میز پر کھانے کی ایک پلیٹ رکھی تھی جس میں گرما گرم چاول موجود تھے۔ نور نے حیرت سے میز کی طرف دیکھا۔ کھانے کی خوشبو اتنی مزے کی تھی کہ بھوک کا احساس یکدم شدت اختیار کر گیا۔ پیٹ کی چیخ و پکار نے اسے مزید سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ جلدی سے میز کے قریب آئی اور کھانے پر جھپٹ پڑی۔ چاول اتنے نرم اور ذائقے دار تھے جیسے کسی ماہر باورچی نے بڑی محنت سے تیار کیے ہوں۔ نور کھانے میں اتنی محو ہو گئی کہ اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا۔ جیسے ہی پلیٹ ختم ہونے کے قریب آئی، اسے احساس ہوا کہ کھانے کی پلیٹ اس کے کمرے میں آئی کہاں سے۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ کیا محلے کے کسی گھر سے یہ چاولوں کی پلیٹ آئی ہے؟ اس کے حالات کے پیش نظر اکثر محلے والے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بھیجتے رہتے، اور جب بھی کچھ اچھا بنتا لازمی ایک دوسرے کے گھر بھجوایا جاتا۔ ضرور محلے میں سے کسی نے بھیجے تھے اور ابا نے یہاں لا کر رکھے اور اس کو جگا کر خود سونے چلے گئے۔ ابا کو علم تھا کہ وہ بھوکی ہے، تبھی ابا نے اسے جگایا تھا، ورنہ اس کے کمرے میں گرما گرم کھانا کیسے آ سکتا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور بستر پر لیٹ کر دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ وہ گہری نیند میں ڈوب چکی تھی جب ایک سرسبز وادی کے درمیان ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس جوان کی آنکھیں پراسرار اور بے حد خوبصورت تھی۔ نور کی نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی۔ وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم کون ہو؟ میں افرا سیاب ہوں۔ آج تمہیں اپنے گھر کے قریب دیکھا، ایک لمحے میں ہی تمہارے بارے میں جان گیا۔ تم دل کی اچھی ہو، تمہاری اچھائی اور معصومیت نے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ اب میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہتے اس نے نور کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جیسے اسے ساتھ چلنے کی دعوت دے رہا ہو۔ نور کے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچی اچانک منظر بدل گیا اور جوان دھند میں غائب ہو گیا۔ نور کے ارد گرد اندھیرا چھا گیا۔ ہڑبڑا کر اٹھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ او، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس کا دل اب بھی جوان کی پراسرار آنکھوں میں ڈوبا تھا۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مسکرا کر سوال کرنے لگی۔ اگلے کچھ دن نور کے لیے عجیب تھے۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول رہی، لیکن اس خواب نے اسے بے چین کر رکھا۔ وہ بار بار جوان کی پراسرار آنکھوں اور دلکش مسکراہٹ کے بارے میں سوچتی۔ وہ اس جوان کو چاہنے کے باوجود بھلا نہیں پائی۔ ان دنوں اس کے گھر میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی کمرے کی کھڑکی خود کھل جاتی، کبھی لائٹ بند ہو جاتی۔ نور ان سب چیزوں کو اتفاق سمجھ کر نظر انداز کرتی، لیکن دل میں خوف زدہ تھی۔ اگلے دن صبح رفیق نے اس کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ آج کل اس نے آئے روز چکر لگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار رقم کا تقاضا کرتا۔ اس کی نظروں سے نور کو عجیب الجھن محسوس ہوتی۔ کب تک انتظار کروں آخر؟ 1 سال کا بولا تھا تمہارے باپ نے، اب 2 سال مکمل ہونے کو ہے، میرے پیسے واپس کرو۔ وہ غصے سے بولا۔ ہم جلد آپ کو واپس کریں گے، میری کمیٹی نکلنے والی ہے، بس تھوڑا انتظار کریں۔ یہی سب پچھلے 2 سال سے سن رہا ہوں، اس بار پیسے نہ ملے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ جانے لگا، پھر یکدم مڑ کر بولا، ویسے اگر تم چاہو تو میں قرضہ معاف بھی کر سکتا ہوں، تمہاری مزید مدد بھی کروں گا۔ اس نے نور کو دیکھتے ہوئے خباثت سے کہا۔ کیا مطلب؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ میرے گھر والی کو مرے 5 سال ہو چکے ہیں، بچے بھی اپنی زندگی میں مگن ہیں، میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر راضی ہے تو میرے گھر میں عیش کرے گی، ہر سہولت میسر ہوگی، قرض بھی معاف کروں گا اور تیرے باپ کا اچھے اسپتال میں علاج کرواؤں گا۔ تو اچھی طرح سوچ لینا، اگلی بار آؤں گا تو جواب دینا۔ نور حیران رہ گئی۔
رفیق اس کے باپ کی عمر کا تھا، اس کے بچے بھی جوان تھے اور وہ اسے شادی کی پیشکش کر رہا تھا، پر وہ رفیق کو کیا کہہ سکتی تھی؟ اس وقت وہ اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ خاموشی سے دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی اور اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ اچانک کمرے میں وہی مانوس خوشبو پھیلی جو اس نے چند روز پہلے رات کو محسوس کی تھی۔ نور نے روتے ہوئے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک جوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نور دھک سے رہ گئی، وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ نور کو یقین تھا کہ اس بار وہ خواب نہیں دیکھ رہی بلکہ وہ حقیقت میں اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کی آنکھیں ویسی گہری اور پراسرار تھی اور اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ نور کا دل دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جوان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں افرا سیاب ہوں جسے تم نے پکارا ہے۔ نور حیران رہ گئی۔ میں نے تمہیں کب پکارا؟ تمہارے دل کی بے چینی نے مجھے بلایا ہے، اس نے کہا تو نور کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ اب جب تم پریشان ہوگی مجھے ہمیشہ اپنے قریب پاؤ گی، مجھ سے ڈرنا مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نور کی زبان گنگ تھی، اس کا دل اور دماغ خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ خواب دیکھ رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ نور کچھ اور بولتی وہ شخص دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ نور سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ جوان غائب ہو چکا تھا، کمرے میں اس کی خوشبو باقی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپا۔ اس کے دل میں ہزاروں سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا یہ سب حقیقت ہے یا میرا وہم؟ نور نے خود کو کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کی لیکن اس کے دل کا خوف کم نہیں ہوا۔ ہر پل اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے آس پاس موجود ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ کاش وہ اس آسیب زدہ مکان کے درخت کے نیچے کھڑی نہ ہوتی۔ وہ جانتی تھی کہ اسی دن سے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ رات کو وہ بستر پر لیٹی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف اور تجسس تھا کہ وہ حسین نوجوان دوبارہ آئے گا یا نہیں۔ یہ سب سوچتے وہ کروٹیں بدلتی رہی حتیٰ کہ نیند نے اسے آہستہ آہستہ اپنی آغوش میں لے لیا۔ نور گہری نیند میں جا چکی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ وہ نیم خوابیدہ حالت میں تھی لیکن ایک بار پھر وہی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا گئی۔ نور نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو سامنے افرا سیاب کھڑا تھا۔ تم پھر آ گئے؟ اس بار نور کا خوف قدرے کم ہوا۔ ہاں، تم سے زیادہ وقت کے لیے دور رہنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ نور اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ شرما کر بولی، میں تمہاری محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں، اب اس سے باہر نکلنا میرے لیے ناممکن ہے۔ کیا؟ نور حیران رہ گئی تھی۔ ہاں، یہی سچ ہے، جب سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تب سے تمہارا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ افرا صاحب کی باتوں نے نور کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ اسے یہ سب سننا بہت اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اسے پسند کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی فکر کرتا تھا۔ اس کی روح کی پھیکی زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ وہ مسکرانے لگی۔ نور کی زندگی کو افرا صاحب کی آمد نے گویا ایک حسین موڑ دے دیا تھا۔ تنہائی جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی اب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ افرا صاحب کی باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو نور کو اپنی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ شروع میں نور اس سے خوف زدہ رہتی لیکن جیسے جیسے وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے لگی اس کا خوف کم ہوتا گیا۔ وہ ہر روز آ کر نور سے باتیں کرتا، اپنی محبت کی داستان سناتا۔ نور کو اس کی باتیں سن کر ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ کسی خوبصورت کہانی کی کتاب کو پڑھ رہی ہو۔ نور کے دن رات ہنسی خوشی گزرنے لگے تھے۔ افرا صاحب اس کا ہمدرد اور ہمراز بن گیا تھا۔ وہ دونوں مل کر ہنستے اور بہت ساری باتیں کرتے۔ نور اپنی زندگی کی مشکلات کو بھولنے لگی تھی۔ پہلی بار اس کی زندگی میں کوئی ایسا آیا تھا جو اس کی باتوں کو سمجھتا اور اس کی پرواہ کرتا۔ ایک دن نور نے مسکراتے ہوئے افرا صاحب سے کہا، تمہاری وجہ سے میری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں، تم نہ ہوتے تو شاید میں یہ خوشی کبھی محسوس نہ کر پاتی۔ یہی حال میرا ہے، افرا صاحب نے کہا تو دونوں ہنسنے لگے۔ نور کی زندگی جیسے ایک حسین خواب بن چکی تھی۔ اب اسے کسی کھانے کمانے کی فکر نہیں رہی تھی، گھر کے تمام کام خود بخود ہو جاتے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اس کے سب کام سنبھال رہی ہو۔ وہ کچن میں جاتی تو کھانا تیار ملتا، کمرے میں جاتی تو ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوتی۔ اس کا پرس ہمیشہ پیسوں سے بھرا رہتا۔ اس نے سلائی کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ جب بھی اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی یا خریدنا ہوتا تو اس کے پرس سے اتنی ہی مطلوبہ رقم نکل آتی۔
نور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب افراسیاب کی مہربانی ہے جو اس کی زندگی کو آسان بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ لیکن نور کو اس کے پیسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ اسے ان پیسوں سے کوئی دلچسپی تھی نہ سہولیات سے۔ اس کی زندگی میں صرف محبت کی کمی تھی جو افراسیاب نے پوری کر دی۔ کچھ دن بعد رفیق قرض کا تقاضا کرنے اور اپنے سوال کا جواب لینے پھر چلا آیا تھا۔ نور نے قرض کی رقم اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ تو حیران رہ گیا، اس سے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی نور رقم کا انتظام کر سکے گی۔ میری کمیٹی نکل آئی ہے چچا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا انتظار کیا، نور نے مسکرا کر کہا اور رفیق کو اکا بکا چھوڑ کر دروازہ بند کر لیا۔ نور اپنے باپ کا ہسپتال میں علاج کروانا چاہتی تھی، اب اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ افراسیاب اس کے ساتھ تھا۔ ابا، آپ کو میرے ساتھ ہسپتال چلنا ہے، میں آپ کا پورا علاج کرواؤں گی، لیکن وہاں تو بہت خرچہ ہوگا، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ دین محمد نے کہا تھا۔ ابا، آپ کو پیسوں کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میرے پاس پیسے ہیں، میں نے کمیٹی ڈالی تھی نا، وہ کھل گئی ہے۔ اس نے باپ سے بھی بہانہ کیا۔ نور کا باپ سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ مطمئن ہو گیا۔ تم وہ پیسے سنبھال کر رکھو، تمہاری شادی پر کام آئیں گے۔ دین محمد نے کہا، ابا آپ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں، بس ہم کل ہسپتال جائیں گے۔ لیکن ہسپتال جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ رات کے آخری پہر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ نور بھری دنیا میں تنہا رہ گئی، رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اگر افراسیاب کا سہارا نہ ہوتا تو شاید وہ پاگل ہو جاتی۔ باپ کی وفات پر کوثر بھی آئی تھی اور نور کے پاس ہی رک گئی۔ وہ نور کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نور کی کیفیت اسے کچھ الگ محسوس ہوئی۔ نور پہلے بھی کم گو تھی، لیکن اب تو جیسے اس نے چپ سادھ لی۔ زیادہ وقت ابا کے کمرے میں گزارتی اور بہت کم کمرے سے نکلتی۔ ایک دن کوثر نے اس سے کہا، نور، ابا کی موت کا غم کب تک مناؤ گی؟ کمرے سے باہر نکلو، گھر کے کام کاج کرو، ایسے تو بیمار پڑو گی۔ باجی، تمہیں یہ سب عجیب لگ رہا ہے، لیکن اماں کے بعد میری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اماں تھی تو بات کرتی تھی، ابا تو ضرورت سے زیادہ بولتے ہی نہیں تھے، مجھے ایسے رہنے کی عادت ہے۔ نور نے کہا، اب تو میں ہوں نا، مجھ سے بات کرو، ایسے لگتا ہے کہ تمہیں میں نظر ہی نہیں آتی۔ کوثر نے شکوہ کیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اب نور کا کسی سے بات کو دل نہیں چاہتا تھا، اس کا دل صرف افراسیاب کے ساتھ سکون پاتا۔ وہ جب آتا نور کی دل جو ہی کرتا، اس کے آنسو پونچھتا اور یقین دلاتا کہ وہ کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ افراسیاب کی موجودگی نور کے دل کا سکون بن جاتی۔ کوثر نور کی وجہ سے پریشان تھی، اس نے اکثر نور کو اکیلے کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے دیکھا، کبھی ہنستی، کبھی رونے لگتی، کبھی دیوار کو دیکھ کر باتیں کرتی۔ کوثر کو یہ بہت عجیب لگتا، اسے لگتا تھا کہ شاید نور پر کسی آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ نور، یہ تم کمرہ بند کر کے کس سے باتیں کرتی ہو؟ کوثر نے اسے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ کسی سے نہیں، میں نے کس سے باتیں کرنی ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں۔ نوری، تمہیں اپنے آپ سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اپنے دکھ سکھ کی بات کر لیا کرو۔ کوثر نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ نہیں باجی، میں ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرو، نور نے سرد لہجے سے کہا۔ کوثر کی موجودگی سے نور پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اس ٹو میں لگی رہتی کہ کبھی اس کے کمرے میں جھانکتی، کبھی اس کے پاس بیٹھتی۔ اس کی وجہ سے افراسیاب بھی جلدی چلا جاتا۔ نور چاہتی تھی کہ کوثر اپنے گھر چلی جائے۔ شام کو کوثر کا شوہر آیا تو وہ اسے کہنے لگی کہ نوری کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اکیلی بیٹھی ہنستی ہے، خود سے باتیں کرتی ہے، مجھے تو بڑا خوف محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ کوثر کا شوہر کچھ پڑھا لکھا تھا، اسے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ کیا جاہلوں والی باتیں کرتی ہو، ذہنی پریشانی کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ خود ٹھیک ہو جائے گی۔ تم اپنے گھر کی فکر کرو اور چلنے کی تیاری کرو، یہاں کب تک رہو گی؟ نوری کو اکیلی چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں، وہ تنہا کیسے رہے گی؟ اب تم کب تک نوری کی وجہ سے یہاں پڑی رہو گی؟ صبر کرو، ابا کا 40واں ہونے دو تو سوچتی ہوں کچھ تب تک میں، کوثر نے جھنجھلا کر کہا۔ کوثر نے نوری کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ دیکھ نوری، ابا زندہ تھے تو ٹھیک تھا، لیکن اب تو اکیلی کیسے رہے گی؟ میرے ساتھ چل، وہیں میرے ساتھ رہنا۔ باجی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں بھلا اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ کیوں جانے لگی؟ تمہارے چھوٹے سے گھر میں تو مشکل سے ایک کمرہ ملا ہے، مجھے تم کہاں رکھو گی؟ نور نے کہا، لیکن میں تمہیں تنہا کیسے چھوڑوں؟ بس تو میرے ساتھ چل رہی، اپنے کپڑے رکھ۔ لیکن نور نے صاف منع کر دیا، نہیں باجی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نور کی آنکھوں میں عجیب سی ضد اور غصہ تھا۔ کوثر کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ انہی دنوں کوثر کی چچی ساس کو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک اچھی لڑکی کی تلاش تھی۔ لڑکا قابل اور اچھا تھا، کوثر اس کو ذاتی جانتے تھے۔ کوثر نے نوری سے ذکر کیا تو اس کی چچی ساس خوش ہو گئی۔
ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے اپنے فواد کے لیے ایسی اچھی اور سادہ لڑکی کی تلاش تھی، جہیز کا کوئی لالچ نہیں، بس لڑکی اچھی عادات کی ہو، میں جلدی سادگی سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی چچی ساس نے کہا تو کوثر کو اطمینان ہوا، ورنہ وہ تو نور کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ لیکن جب سے نور کو اپنے رشتے کے بارے میں علم ہوا اس کی حالت عجیب تھی، وہ بے پناہ غصے میں تھی۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا اور کوثر کو بھی گھر سے نکل جانے کا کہا۔ یہاں سے دور چلی جاؤ باجی، بہتری اسی میں ہے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نور کا لہجہ عجیب تھا، کوثر کو لگا کہ یہ نور نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ نور کبھی بھی ایسی نہیں تھی۔ کوثر کا شوہر بھی وہیں موجود تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی کوثر، نور اپنے آپ پہ نہیں ہے، یہ تو کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، یہ بہت بدل گئی ہے، تم اسے ان مولوی صاحب کے پاس لے کر جاؤ۔ اس نے کوثر کو ایک پتہ دیتے ہوئے کہا، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، سب سچائی بتائیں گے۔ ایک دن نور کا موڈ قدرے بہتر تھا، وہ کمرے سے باہر بیٹھی۔ دیکھو نور، مجھے لگتا ہے کہ منع کو نظر ہو گئی ہے، کب سے روئے جا رہا ہے، تم میرے ساتھ چلو، ذرا میں اسے مولوی صاحب سے نظر کا دم کروا لوں۔ کوثر نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو نور تیار ہو گئی۔ مولوی صاحب کے پاس پہنچ کر کوثر نے منع کو ان کے سامنے بٹھایا اور کہا، مولوی صاحب میرے بیٹے کو نظر لگ گئی ہے، اس کا دم کریں۔ مولوی صاحب نے منع پر دم کیا اور کچھ دعائیں پڑھ کر انہوں نے نور کو دیکھا، وہ اسے دیکھ کر چونک گئے۔ کوثر نے کہا، مولوی صاحب نور میری بہن ہے لیکن یہ بہت بدل گئی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ کہیں جاتی آتی ہے، کبھی کبھی غصے میں عجیب باتیں کرتی ہے، آپ اس پر بھی دم کریں۔ مولوی صاحب نے نور کے قریب آ کر دعائیں پڑھنا شروع کی تو نور کے جسم پر لرزش ہونے لگی۔ وہ زور سے بولی، بس کرو، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ مولوی صاحب نے جو کچھ کوثر کو بتایا وہ اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ مولوی صاحب کو کہنا تھا کہ نور ایک جنزادے کے زیر اثر ہے اور وہ جنزادہ مکمل اس پر حاوی ہو چکا ہے۔ فی الحال اس نے نور کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، لیکن مستقبل میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ جنات کا غصہ اور انتقام بے پناہ ہوتا ہے۔ اس جنزادے کا مسلسل نور کے ساتھ رہنا مستقبل میں نور اور گھر والوں کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب آپ ہی کچھ کریں، میری بہن کی جان چھڑوائیں اس جن سے، میں تو رشتہ بھی پکا کر چکی ہوں مگر یہ شادی کو ہی نہیں تیار۔ کوثر نے پریشان لہجے سے کہا تو مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ نور گھر اپنے کمرے میں گئی تو افراسیاب فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ آج تم مولوی کے پاس کیوں گئی؟ کیا تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو؟ افراسیاب نے گرج کر کہا تو نور خوف سے کانپ گئی۔ اس نے کبھی افراسیاب کو اس لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، وہ تو اس پر مہربان تھا۔ نہیں میں خود نہیں گئی، وہ کوثر باجی لے گئی تھی۔ تمہاری بہن نے میرے راستے میں مشکلات کھڑی کی ہیں، وہ مولوی مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے تمہیں، مجھے قید کرنے کے لیے اس نے اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تمہاری بہن نے جو کیا اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، اگر تم نے مجھے چھوڑنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، افراسیاب نے غصے سے کہا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے نور کو بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو تم باجی کو کچھ مت کہنا، اس نے جو کیا میری محبت میں کیا، اس نے افراسیاب سے کہا تو وہ غصے میں دھواں بن کر غائب ہو گیا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر وہ کوثر سے الجھ پڑی، باجی کیوں تم اس کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ آخر کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ اس نے تمہاری بہن کا ساتھ ہی دیا ہے، ہمدردی کی ہے، مشکل میں مدد کی ہے، اور تم اس کی بھلائی کا یہ صلہ دینا چاہتی ہو، اس کا جینا مشکل کر رہی ہو۔ ایسا مت کرو ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نوری تو پاگل ہو گئی ہے، ایک جنزادی اور انسان کا ساتھ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ الگ دنیا کا باسی ہے، تیرے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ تیری زندگی برباد کر رہا ہے، ساری عمر تجھے کسی کا نہیں ہونے دے گا، تیری شادی نہیں ہو سکے گی، تنہا رہ جائے گی، کیا پتا وہ تجھے کب چھوڑ جائے، مر جائے یا اسے کوئی قید کر لے، پھر تیرا کیا ہوگا؟ میری بات مان، اس جنزادے کے چنگل سے نکلا، کہہ دے اس کو کہ تیرا پیچھا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے۔ کوثر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بھاجی تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی، اپنے گھر جاؤ، سکون سے زندگی گزارو، ہمیں بھی سکون سے رہنے دو، ورنہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تجھے اس طرح چھوڑ کر میں سکون سے رہ سکتی ہوں کیا؟ تیری شادی کیے بنا اس گھر سے نہیں جانے والی، کوثر نے غصے سے کہا۔ نوری پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ افراسیاب 2 دن سے نہیں آیا تھا، پتہ نہیں وہ کس حال میں تھا، کہیں مولوی نے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ نوری نے سوچا کہ اسے مولوی کے پاس جانا چاہیے اور افراسیاب کے متعلق پوچھنا چاہیے، لیکن تبھی سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ افراسیاب بولو نور، ایک مانوس مگر کمزور آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی تو افراسیاب اس کے سامنے تھا، لیکن اس کی حالت پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کی چمک معدوم تھی، جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ افراسیاب تم کہاں تھے، کیا ہوا تمہیں؟ نوری نے گھبرا کر پوچھا۔
وہ مولوی بار بار مجھ پر حملے کر رہا ہے، مجھے قید کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اسے میری جگہ بھی معلوم پڑ چکی ہے، لہٰذا اس نے میرے لیے ہر طرف ایک جال بچھا رکھا ہے۔ کل اس نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی لیکن میں بچ نکلا، پر کافی زخمی ہو گیا۔ نوری، میری طاقت کم ہو رہی ہے، شاید میں زیادہ عرصہ بچ نہ پاؤں، لیکن یاد رکھو میں تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گا، ہمیشہ تم سے محبت کروں گا۔ افراسیاب، تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، بہت دور۔ نور، میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اب یا تو میں اس مولوی کو ماروں گا یا وہ مجھے، تبھی اس جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن وہ مولوی بہت طاقتور ہے، اس کے ساتھ اس کے بہت شاگرد ہیں، وہ سب مل کر مجھ پر حملہ کرتے اور میں اکیلا ہوں۔ لیکن میں نے بھی ٹھان لیا کہ اپنی جان دوں گا، لیکن اس مولوی کی قید میں نہیں جاؤں گا۔ افراسیاب تمام حالات بیان کر کے چلا گیا۔ نوری کو کوثر پر سخت غصہ آ رہا تھا، اس کی وجہ سے افراسیاب کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی اور وہ رونے لگی اور افراسیاب کے بارے میں دعا کرنے لگی۔ نور اپنے کمرے میں افسردہ بیٹھی تھی، کوثر گھر پر نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر گئی تھی۔ نور کو یقین تھا کہ وہ اسی مولوی کے پاس گئی تھی جو اس کی اور افراسیاب کی جان کا دشمن بن چکا تھا۔ تبھی کمرے میں ایک عورت داخل ہوئی۔ نور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں اور اندر کیسے آ گئی؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ باہر کا دروازہ تو وہ بند کر آئی تھی۔ تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں، میں افراسیاب کی ماں ہوں۔ نور حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ افراسیاب کی ماں؟ آپ یہاں کیسے آئی؟ افراسیاب کہاں ہیں؟ نور، میری بات غور سے سنو، میرے بیٹے کی جان شدید خطرے میں ہے، وہ مولوی اس کو ہر صورت قید کرنا چاہتا ہے۔ افراسیاب نے بھی اس کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ ہمارے علاقے میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہاں ہماری طاقت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ضدی ہے، یہاں سے نہیں جانا چاہتا، تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ افراسیاب کی ماں نے دکھی لہجے میں کہا، میں نہیں چاہتی کہ اسے کچھ ہو، آپ اسے ہر صورت میں یہاں سے لے کر جائیں۔ نور نے پریشانی سے کہا، میں اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں، تم اسے قائل کر سکتی ہو کہ اسے اپنی دنیا میں واپس جانا ہوگا، تمہاری سمجھداری ہی اسے بچا سکتی ہے۔ نور کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی، وہ افراسیاب کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی جان بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں پوری کوشش کروں گی، لیکن کیا وہ مان جائے گا؟ اگر تم اسے دل سے سمجھاؤ گی تو وہ ضرور تمہاری بات مانے گا۔ افراسیاب کی ماں جا چکی تھی، وہ دل میں افراسیاب کو یاد کرنے لگی، اسے یقین تھا کہ وہ اس کے پکارنے پر ضرور آئے گا۔ افراسیاب آیا تو اس کی حالت پہلے سے بھی خراب لگ رہی تھی۔ نور اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی، وہ بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ تم کیسے ہو افراسیاب؟ نور نے بے چینی سے پوچھا۔ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ نور، تمہاری بہن نے اس کمرے میں بھی تعویذ رکھے، اسی لیے میرا یہاں داخل ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ نور کا دل ڈوبنے لگا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ افراسیاب کے ساتھ رہے، لیکن اب اسے یہ بالکل بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ افراسیاب، میں نے ایک ضروری بات کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے، لیکن پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بات ضرور مانو گے۔ میں جانتا ہوں نور کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ ہم جنات مر جاتے ہیں لیکن اپنی ملکیت کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں افراسیاب، میں جانتی ہوں کہ تم ان شریر جنات میں سے نہیں ہو، تم تو دل کے بہت اچھے ہو، تمہیں میری قسم ہے، تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ اور اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی واپس لوٹ کر مت آنا۔ اگر تم دوبارہ آئے تو یہ لوگ پھر سے تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ نور، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر ایک بار میں اپنی دنیا میں چلا گیا تو پھر وہاں سے واپس آنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، شاید پھر میں کبھی تم سے مل بھی نہ سکوں۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہارے بغیر رہ لوں گی، مجھے کم از کم یہ جان کر سکون تو ہوگا کہ تم محفوظ ہو اور اپنوں کے ساتھ موجود ہو۔ تمہارے قبیلے والے تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم ابھی اسی وقت ان کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ نور، تم بہت بہادر ہو، میں تمہاری بات مانتا ہوں، میں واپس تو چلا جاؤں گا، لیکن جب بھی تمہیں کبھی میری ضرورت ہوگی تم مجھے پکار لینا، میں ہر صورت واپس آؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد افراسیاب وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ نور کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو تھے، لیکن اس کے دل میں سکون تھا
अफरासियाब अब महफूज था। कौसर खुश थी कि मौलवी साहब के तावीज़ से नूर ठीक हो गई थी। जिनजादे से उसका पीछा छूट गया था। कौसर ने फ़ौरन उसके बाद फवाद से नूर की शादी करवा दी थी। फवाद काफ़ी अच्छा शौहर साबित हुआ था नूर के लिए। वो नूर से बेहद मोहब्बत करता था और उसका ख्याल भी रखता था। नूर ने कभी भी अफरासियाब को नहीं पुकारा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वह अब उसकी दुनिया में वापस आए। लेकिन अक्सर रात को जब उसकी आंखें खुलती, कभी कभी वही मानूस खुशबू से अपने आसपास महसूस होती थी और वो मुस्कुरा देती। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।